اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 78 تک کل آپ نے پڑھ لیا تھا، آج ہے آیت نمبر 99۔ ہاں جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی حالت کو بیان کیا جو ایمان والوں پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر عیب لگاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ عیب لگاتے ہیں۔ المطوعین، جو دل سے خیرات کرتے ہیں، من المومنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، خیرات کرتے ہیں صدقات میں۔ پھر سنیے ذرا، الذین، وہ لوگ یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، المطوعین، تو سے نکلا ہے، توجہ میرے طرف، تو کا معنی ہوتا ہے دل کی خوشی سے کرنا، جو کام اپنے دل کی خوشی سے کیا جائے اسے کہتے ہیں توعن۔ قرآن میں ہے توعن و کرہا، خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو، توعن کا معنی۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، المطوعین، جو دل سے کرنے والے ہیں، من المومنین، ایمان والوں میں سے، کیا کرنے والے ہیں؟ فی الصدقات، خیرات، خیرات دل سے جو کرتے ہیں ان پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ عیب لگاتے ہیں ان پر۔ والذین، اور ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا، مگر پاتے ہیں، جہدہم، اپنی محنت سے، فیسخرون، تو وہ منافق ہنستے ہیں، منہم، ان سے۔ اب ذرا اس کا شان نزول سنیے، پھر بات آپ پر کھل جائے گی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں کوئی بہت زیادہ صدقات لے کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو منافقین نے کہہ دیا یہ تو ریاکار ہے۔ کوئی ایک سا لے کر آیا، اسے کہا کہ اس کی اللہ کو کیا ضرورت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ منافق کسی کام میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو منافق ہوگا جب آپ کو اچھا کام کریں گے تو وہ کہیں گے اس کی ضرورت ہی کیا تھی، اگر آپ نہیں کریں گے وہ کہے گا یہ کرتے کیا ہے۔ سمجھا گئے؟ یہ منافقین کا ٹولہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت رب لم یزل نے اس آیا مبارکہ کا نزول فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درم لے کر آ گئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درم ہے، جن میں سے آدھا میں نے حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور 4000 جو ہے نا وہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کے حضور مسکرائے، خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فرمایا اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت فرمایا جو لے کر آیا ہے، تیرے اس مال میں بھی اللہ برکت فرمایا جو تو گھر چھوڑ کر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال اتنا بڑا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی 2 بیویوں کے لیے جو چھوڑا تھا نا، بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے بھلا؟ چوتھے پارے میں آپ نے پڑھا ہے 8واں حصہ۔ کتنا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں حصہ۔ تو 2 بیویاں تھیں ان کی، ان 2 بیویوں کے لیے جو آپ نے چھوڑا نا 8واں حصہ، اس کی مقدار 1,60,000 درم تھی۔ 4000 گھر رکھ کے آئے تھے نا، تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت دے، اللہ تیرے اس مال میں بھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا، اتنی اللہ نے برکت عطا فرما دی کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی بیوی کا 8واں حصہ ہے، نصف نہیں، چوتھا نہیں، چھٹا نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ والدین کے لیے چھٹا حصہ، تو 8واں حصہ 1,60,000 درم تھا۔
اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ نے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں کو تانا دیتے ہیں جو نہیں پاتے مگر پاتے ہیں جہدہم اپنی محنت سے، فیسکرون، تو وہ ہنستے ہیں منہم ان سے۔ یہ کیا؟ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے ایک رات کسی کے باغ میں مزدوری کی، ساری رات باغ کو پانی لگاتے رہے، صبح ہوئی تو باغ کے مالک نے ان کو 2 سا کھجوریں اجرت کے طور پر دی۔ کتنی؟ 2 سا، ایک سا میں 4.5 سیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دی۔ انہوں نے 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، 1 سا حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ جب منافقین نے دیکھا تو وہ مذاق کر ان کا 1 سا کی رب کو کیا ضرورت ہے؟ عبد الرحمن بن عوف اتنا لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، دکھلاوے کے لیے کیا۔ حضرت ابو عقیل سے کہنے لگے کہ اس کی رب کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ منافق کسی حال میں بھی خوش ہے، اس لیے ان کو خوش کرنے کی ضرورت بھی، اللہ رسول کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا چلا جائے، منافق خوش ہو یا نہ ہو۔ عرف عام میں کہتے ہیں قسمہ دا سر کھائے۔ چلو فیسکرون، تو وہ ہنستے ہیں منہم ان سے، ساخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا، اللہ سزا دے گا منہم ان کی ہنسی کی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے استغفر لہم، محبوب آپ ان کی معافی چاہو، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے معافی نہ چاہو۔ اس کا شان نزول بھی سن لیجئے کہ جو پچھلی آیت جب نازل ہوئی نا تو منافقین کا نفاق کھل گیا، کھل تو جاتا ہے نا ایک دن منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب ان کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو پھر منافقین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیا کا نزول فرمایا اور فرمایا محبوب استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش کی دعا برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں 70 مرتبہ، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 70۔ حالانکہ ایسا امپاسبل، حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعا قبول نہ ہو، حضور کا امتی جو ہے، ایک اللہ کا ولی جو ہے، اس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ وہ کہیں اللہ کی قسم بارش ہوگی تو اللہ اس کی قسم کو رد بارش برسا دیتا ہے، تو اللہ کا محبوب دعا مانگے تو بھلا کیوں نہ ہوگی۔ لیکن رب نے منافقین کے بارے میں فرمایا محبوب 70 مرتبہ بھی آپ مانگیں گے نا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ نے ہرگز انہیں بخشنا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ استغفر لہم، محبوب ان کی معافی چاہو، او لا تستغفر لہم، یا ان کی معافی نہ چاہو۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی چاہو، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لفظ لن جب فعل مضارع پر آتا ہے نا تو یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک تو مستقبل میں، دوسرا اس میں تاکید معنی والا پایا جاتا ہے، تیسرا اس میں نفی پائی جاتی ہے، ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے لا یغفر لہم، یہ نہیں کہا کہ نہیں بخشے گا بلکہ فرمایا فَلَن یغفر لہم، ہرگز اللہ انہیں، فَلَن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفروا، کفر کیا، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، انکار ہوئے، منکر ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت